بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ سامعین، میرا آج کا ٹاپک ہے سورہ اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہے خالص، بغیر ملاوٹ کے، اور اس صورت میں خالص اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ اللہ کیا اور کون ہے یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ عرب کے کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیں، تب اللہ پاک نے یہ سورت نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ اللہ الصمد۔ اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن له کفوا احد۔ اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سامعین، اس سے پہلے میں سورہ اخلاص کے بے شمار فضائل اور وظائف بیان کروں، اگر آپ باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، میری ویڈیوز لائک اور کمنٹ کریں، ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سورہ اخلاص کے ان گنت بے شمار فضائل ہیں جن کو گننا یا جن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ پاک جن سے راضی ہوئے روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ وہ صحابی وہاں جب بھی نماز پڑھاتے تو ہمیشہ اپنی قرات سورہ اخلاص پر ختم کرتے۔ وہاں سے واپسی پر لوگوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص وہاں ہمیشہ اپنی نماز میں سورہ اخلاص پر قرات کا اختتام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جائیں ان سے وجہ دریافت کریں۔ جب پوچھا گیا تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ سورت رحمان کی صفات بیان کرتی ہے، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں اور اس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو جا کر بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھنا اور اس سے محبت کرنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو سورہ اخلاص پڑھتے سنا تو فرمایا کہ اس پر واجب ہو گئی۔ پاس کھڑے کسی اور صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ اسی طرح فرمایا کہ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو شیطانی خیالات، وسوسے اور برے خیالات بار بار آ رہے ہوں تو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے بائیں جانب 3 بار تھوک دے، برے اور شیطانی خیالات و وسوسوں سے نجات مل جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورت بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین تھی کہ صبح فجر اور مغرب کی سنتوں میں اسے ضرور پڑھتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام کی تو روٹین تھی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے تھے۔ سورہ اخلاص بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ سب سے بڑی بیماری شرک سے لے کر ہر چھوٹی سے چھوٹی جسمانی بیماری میں سورہ اخلاص کا کثرت سے ورد کرنا شفا یاب کرواتا ہے۔ صرف یہی نہیں، ڈپریشن، غم، تفکرات، مصیبتیں، بلائیں اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے روزانہ باوضو ہو کر ایک ہی نشست میں بغیر کسی سے بات کیے
200 بار سورہ اخلاص کا ذکر کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کے لیے، ہر نعمت کے لیے سورہ اخلاص کا مکمل یقین کے ساتھ ورد کریں۔ انشاءاللہ پاک پروردگار دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے پاک کلام کی برکت سے ہم سب کی دلی دعائیں قبول فرمائے، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ہمیں ہر خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچائے، آمین۔ سامعین، باب علم اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آج کی اس انتہائی خوبصورت ویڈیو کے بعد تو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز لائک، کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔